بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں کہ یہاں مذاکرات کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ حکومت کے سر پر ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے، اسی لیے یہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، جو کافی حد تک حکومت کامیاب ہو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ چکی ہے مذاکرات کے لیے۔ یہ مذاکرات ہم آپ کو اندر کی کہانی بتا دیتے ہیں۔ یہ مذاکرات بالکل ناکام ہوں گے، یہ مذاکرات کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان بھر میں الیکشن ایک روز نہیں ہوگا۔ یہ مذاکرات اسی لیے کیے جا رہے ہیں، یہ مذاکرات کے لیے باقاعدہ طور پر عید کی چھٹیوں میں ایک پلاننگ کی گئی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت تحریک انصاف کو دعوت دی گئی اور ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے۔ اور پلاننگ یہ ہوئی تھی جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، دیگر اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے اور ان سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں، مذاکرات کے درمیان نرم گوشہ رکھتے ہوئے ان کو ایک اعتماد کی فضا ہم پرووائڈ کریں گے، جس میں وہ یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومت جو ہے وہ راہ ہموار کر رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور وہ سنجیدہ ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں الیکشن کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وفد اس پر یقین کر لے، اور اس کے بعد ان سے ایسی باتیں لی جائیں جو باتیں وہ چاہے عمران خان صاحب کے اوپر جو 150 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہوں کہ ان مقدمات کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو بات کر رہی تھی کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مذاکرات کریں گے، اور اس بات سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ جو 90 روز میں انتخابات ہونے تھے پنجاب میں اور کے پی کے میں، وہ کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس بیانیے سے، اس موقف سے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے ہٹایا جائے، چاہے اس کے لیے ان کو کوئی بھی حکومت کو سبز باغ دکھانا پڑے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس جال میں ہمیں کافی حد تک پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ جولائی میں انتخابات ہو جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اسمبلی میں واپس آ جائیں گے، ہمارے استعفے جو ہیں وہ نامنظور کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک آئینی ترامیم کی جائے، جس کے بعد ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروائے جائیں۔ تو وہ کافی حد تک انہوں نے اپنے آئینے میں ان کو اتار لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو، اور ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد اتحادی حکومت صاف صاف انکار کر دے گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ جس طرح آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے بھی بیانات آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو مذاکرات بنتے نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پلاننگ کے تحت ایک دھوکہ دینے کی عمران خان کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دھوکہ دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام تر قوتوں کا ساتھ ہونے کے باوجود، تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود، عوامی سروے جو آئے روز آ رہے ہیں، مختلف سرویز جو ہیں وہ کر رہے ہیں ادارے، ان سرویز رپورٹ میں عمران خان کی مقبولیت میں ذرا بھی کمی نہیں آ رہی، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا، تو عمران خان کے وفد سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں لی جائیں، ان سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لی جائیں ان چیزوں کو، یہ مذاکرات کو ڈیڈ لاک کا شکار کرنے کے بعد انہی چیزوں کو پبلک کیا جائے، اور ان مذاکرات کی جو باتیں ہوں گی، اندرونی باتیں، وہ عوام کے سامنے لائی جائیں، اور یہ کہا جائے کہ باہر یہ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پر یہ اس بات پر ایگری ہو رہے ہیں
کہ الیکشن تاخیر کا بھی شکار ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ ان کو ذاتی مفادات کا ایک عنصر جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا کہ یہ ذاتی مفادات کے لیے ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں، یہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے کارکن عمران خان صاحب کے شہید ہو چکے ہیں، ان کو بھی لے کر وہ باتیں کریں گے کہ یہ لوگوں کے بچوں کو انہوں نے شہید کروایا ہے صرف اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح کا بیانیہ بنایا جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کسی نہ کسی طریقے سے 1-2 ماہ میں کم کی جائے، پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر راضی ہے اور اس بات پر بضد ہے کہ ہم جو وفاقی اسمبلی کے مدت پوری ہونے جا رہی ہے اس سے بالکل بھی توسیع نہیں چاہتے۔ جیسے ہی اس کی مدت پوری ہو وہ اسے تحلیل کیا جائے اور وفاق میں الیکشن کروائے جائیں، چاروں صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں۔ پیپلز پارٹی اس بات پر کھڑی ہے اور نون لیگ چاہتی ہے کہ ایک ایسا بیانیہ ان کو مل جائے، اس بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کیا جائے اور پھر اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے۔ ذہنی طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ الیکشن میں وہ جیت سکیں، تاہم پیپلز پارٹی اس بات پر ایگری ہے انتخابات کے حوالے سے۔ تو ناظرین یہ سراسر ایک ڈرامہ کیا جائے گا، تحریک انصاف کے ساتھ ڈرامہ کیا جائے گا اور بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو بیک پر رہتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے اپنے مطلب کے لوگوں کو، اپنی پسند کی سیاسی جماعتوں کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں موقع آنے پر۔ وہ قوتیں بھی ان کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کروا رہے کہ حکومت اگر اس وقت الیکشن کی طرف چلی جائے تو حکومت الیکشن جیت جائے گی۔ تو ناظرین یہ سارا پہلو ہے، یہ سراسر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ کھل کر ڈرامہ سامنے آ جائے گا اور سپریم کورٹ سے صرف اور صرف 14 مئی کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی غیر معینہ مدت تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ تو سپریم کورٹ بھی کہیں نہ کہیں آ کر کسی جال میں پھنس چکی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آئینے میں اتار لیا گیا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تھے وہ باتیں کر رہے تھے آئین پر عمل درآمد کی، اور اسی کیس کو لے کر الیکشن کمیشن نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں پیسے نہیں دیے گئے اور اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ انہی چیزوں کا ایک شاخسانہ ہے، انہی چیزوں سے ان کی کڑیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، جتنی مرضی پی ٹی آئی سر توڑ کوشش کر لے، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اہم کارڈ کھیلا ہے۔ انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو باقاعدہ طور پر فون کیا ہے اور فون پر یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی غیر آئینی طور پر جو یہ توسیع چاہتے ہیں ان پر آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کرنی، یہ پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں اور اس کے بعد ایک ایس او پیز طے کیے جائیں، چاہے آئین کے مطابق آئین میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو ترمیم بھی کرنی پڑے تو اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ستمبر اور اکتوبر میں کسی صورت بھی نہیں جانے چاہیے۔ عمران خان صاحب اس موقف پر قائم ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی یہ رپورٹس ہیں کہ یہ الیکشن میں تاخیر اسی لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ تو ناظرین یہ گیم کی جا رہی ہے، ڈبل گیم کی جا رہی ہے، اور ہم آپ کو یہ انفارم کر رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں انتخابات 2 صوبوں میں ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جولائی سے پہلے کسی بھی صورت الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور وہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات پنجاب میں ہوتے ہوئے کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز۔ خدا حافظ۔